السلام علیکم دلاور صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام آغا جان، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت بڑی مہربانی ہے آپ تشریف آوری۔ اللہ پاک آپ کو عزت دے سر۔ کچھ سوالات تھے میرے، وہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، کچھ رہنمائی چاہیے تھی جی ان کے سر، بارے میں۔ جی سر۔ سر یہ سب سے پہلے بتا دینا کہ جو یہ ہم سنتے آئے ہیں نا کہ جی حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں یہ فلانی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے ان کو باغ عدن سے نکال دیا گیا، تو نبی پیغمبر ہوتا ہے سر جو، وہ تو محفوظ الخطا ہوتا ہے، تو ان کے لیے لفظ غلطی اور خطا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تو اس یوز طرح کرنا ہوئی ہے کیا یہ نا کہ صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے احادیث میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس پودے سے آپ نے کھانا نہیں ہے، تو ان کو شیطان کا نہیں پتا تھا، کوئی شیطان کو تو پتا تھا، لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ کوئی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے کوئی اس طرح اللہ کے نام پر۔ تو شیطان جب آیا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، اور اس نے کہا کہ بھئی میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کی نیکی چاہتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اس درخت سے آپ کھائیں، یہ درخت پہلے حرام تھا اب حرام نہیں ہے، پہلے حرام تھا اب اللہ نے چینج کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو دھوکہ نہیں کھایا، اللہ حضرت آدم نے فرمایا کہ تو اللہ کا دشمن ہے، میں تیری بات کیوں مانوں، تو ادھر سے دور ہو جا۔ پھر وہ حوا کے پاس گئے، حوا کے پاس گیا تو حوا سے اس نے کہا کہ بھئی میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ اس درخت سے کہیں، یہ پہلے حرام تھا اب اللہ نے چینج کیا ہے، اب حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ درخت جو تھا اس کے ساتھ ملائکہ گارڈ تھے، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو کہا تھا کہ کوئی بھی شخص درخت کے قریب آ جائے نا تو اس کو آنے نہیں دینا، سوائے آدم اور حوا کے، اگر یہ آ جائیں تو ان کو منع نہیں کرتے آپ، ان کو اجازت ہے۔ تو یہ شیطان کو اس بات کا پتہ تھا، شیطان نے کہا کہ دیکھو اب تم چلی جاؤ، حوا سے کہا کہ اس درخت سے کچھ پھل اٹھا دو، ملائکہ منع نہیں کریں گے، اور جب ملائکہ منع نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے حرام تھا اب اللہ نے اپنا جو ہے فیصلہ چینج کیا۔ تو حوا چلی جاتی ہیں وہ درخت کے پاس اور ہاتھ بڑھاتی ہیں، ملائکہ منع ہی نہیں کرتے، تو وہ کھا لیتی ہیں۔ تو وہ پھر آ جاتے ہیں آدم کے پاس، آدم سے کہتی ہیں کہ وہ درخت جو تھا پہلے حرام تھا، اب جو ہے وہ حرمت اس کی چلی گئی، اور ملائکہ منع نہیں کرتے، تو اس طرح آدم علیہ السلام بھی گئے، انہوں نے کھایا، تو اس طرح ان کو دھوکہ دیا گیا نا، یہ ان کو جو دھوکہ دیا گیا اس طرح سے ایک کام جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کا عذر یہ ہے کہ ان کو اس طرح نہ آدم کو نہ حوا کا اس بات کا اندازہ تھا کہ شیطان ابلیس اتنا گٹھیا ہو سکتا ہے۔ وقاسمہما، یہ قرآن کی آیت ہے نا، انی لکم من الناصحین، اس نے قسم کھایا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ اس سے کھا لیں، یہ حرام نہیں ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے اس طرح ان کو یہ کوئی گناہ، انہوں نے جو بہرحال جو بھی کیا یہ گناہ نہیں تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے ایک کام جو نہیں کرنا چاہیے تھا ان سے صادر ہوا، لیکن اس طرح گناہ نہیں ہے کہ وہ کوئی کسی مذمت کے مستحق ہوں یا کسی عذاب کے مستحق ہوں۔ بہت شکریہ۔ اچھا سر، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں آیا نا کہ جب شیطان اللہ تعالیٰ کے مقابل کھڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ چلو جاؤ، تمہیں قیامت تک کا ٹائم ہے، تمہیں کھلی مہلت ہے، تم انسانوں کو گمراہ کرو، وہ دیکھتے ہیں کہ تم کتنے پاورفل ہو اور میں کتنا پاورفل ہوں۔ لیکن پھر ایک حدیث ہے کہ رمضان المبارک میں شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک مہلت دے رہا ہے اور دوسری طرف وہ 1 مہینے میں قید ہو رہا ہے، تو اس بات کی تھوڑی سمجھ نہیں آئی سر، یہ تھوڑا ڈیفائن کر دیں۔ لیکن وہ اگر کوئی گناہ کرے تو اس کا قید ٹوٹ جاتا ہے نا، اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو قید ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ شیاطین کو جو زنجیروں کے ساتھ باندھا جاتا ہے، تو شاید شروع سے اللہ نے اس کو بتایا، یہ بھی بتایا تھا نا کہ بھئی قیامت جو رمضان کے مہینے میں ہے تم اہل تقویٰ کے نزدیک نہیں جا سکتے، مومنوں کے نزدیک نہیں جا سکتے، جو مومن جو روزہ رکھتے ہیں یا ایسا شیلڈ ہے، ایسا پروٹیکشن ہے کہ زنجیر کا کام دے دیتی ہے کہ شیطان ان کے قریب نہیں آ سکتے، لیکن جو شخص گناہ کرتا ہے تو پھر شیطان اس کے پاس آ سکتا ہے۔ تو اس کا تفصیل ہمیں نہیں معلوم کہ کس طرح ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے اس پہ عمل کرتا ہے اور قیامت تک اس کو ڈیل ہے۔ شاید اللہ نے شروع سے کہا تھا کہ اس امت میں، دیکھیں پرانی امتوں میں رمضان کا مہینہ نہیں تھا، پرانی امتوں میں اس مہینے میں رمضان کا مہینہ ہے، اس امت میں رمضان کا مہینہ ہے، تو شاید اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو، یہ تفصیل بتایا ہو، ٹھیک ہے نا، پہلے سے ہی بتایا ہو، ہمیں نہیں معلوم اس کا۔ چلو بہت شکریہ سر۔ اچھا اگلا سوال سر میرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے دور میں نمازیں ادا کرتے تھے نا، تو کیا ان میں وہ سنت رکعات بھی ادا کرتے تھے اور اس میں درود شریف پڑھتے تھے وہ؟ جی ہاں، بالکل بالکل، وہ سنت پڑھتے تھے، بالکل نوافل سب پڑھتے تھے، کیوں نہیں پڑھتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب نوافل پڑھتے تھے اور نماز وہ صحیح طریقے سے ادا فرماتے تھے، جی ہاں بالکل۔ اچھا سر، یہ اصحاب صفہ کون لوگ تھے؟ یہ اصحاب صفہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے نا، تو یہ بہت سارے فقیر فقراء بھی مسلمان ہو گئے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو غلام تھے، جو نوکر تھے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ گھر ہے، نہ پیسہ ہے، نہ قوم ہے، نہ قبیلہ ہے، تو یہ مسجد میں رہتے تھے، پھر ان کو مسجد سے نکال کے ان کے لیے الگ جگہ دی گئی، ٹھیک ہے، یہ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے، فقیر فقراء لوگ تھے۔ اچھا اچھا سر، یہ جو ہے نا کہ جو ہم سنتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عرش، تو یہ اللہ تعالیٰ کا عرش بیسکلی ہے کیا چیز؟ آیا یہ کوئی تخت ہے، کوئی تو کرسی یہ ہے، اس کے کیا چیز مختلف ہے؟ معانی ہے نا، قرآن مجید میں جو اللہ کا عرش ہے یہ ایک معنوں میں نہیں ہے، مختلف آیات میں مختلف معانی کے ساتھ،
ایک عرش ہے جو ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، ٹھیک ہے نا، وہ 7ویں آسمان سے بھی بڑا ہے، اور وہ اس کے ملائکہ، اس کے حامل ملائکہ بھی، ملائکہ اس کو حمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ایک عرش ہے۔ ایک عرش سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ کا علم ہے، ٹھیک ہے۔ عرش جو جگہ ہے، جو مکان ہے، اللہ اس میں نہیں ہے کہ اللہ اس میں ہے، اللہ اس کا خالق ہے، اللہ نے اس کو برقرار رکھا ہوا ہے، اللہ اس میں نہیں۔ اور جو لوگ ملائکہ عرش کو حمل کرتے ہیں، جو مکان ہے اس کو اٹھائے ہوئے ہیں، تو وہ اس پہ اللہ نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی کرسی ہے، اللہ اس پہ بیٹھا ہے اس کو حمل کر رہے ہیں، وہ ایک جگہ ہے، ملائکہ اس کو حمل کر رہے ہیں، لیکن اللہ اس پہ نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اس طرح کہ کسی جگہ میں وہ سمایا نہیں ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف آتے ہیں کہ عرش علم کے معنوں میں اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، جو ملائکہ کو دی ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کو دی ہے، اس لحاظ سے وہ بھی حمل عرش ہے۔ اور ایک عرش ہے معنی اس معنوں میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکومت کے معنوں میں، حکومت اللہ تعالیٰ کا، جیسے عرش کہتے ہیں، عرش کا لفظی معنی ہے تخت، جیسے ہم کہتے ہیں نا تخت و تاج ہے، اچھا تخت پہ بیٹھا ہے، حالانکہ وہ تخت پہ نہیں بیٹھا ہے، وہ شاید کہیں جا رہا ہے، لیکن وہ حکومت اس کے ہاتھ میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عرش ہے، اللہ تعالیٰ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ اپنی حکومت سنبھالا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہر جگہ ہے، تو اس معنوں میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ قرآن کے مختلف آیتوں میں مختلف معانی میں استعمال ہو، ایک معنی میں نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اچھا سر، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 40، یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہے سزا دے اور جس کو چاہے بخش دے۔ سر اس کی کنفیوژن تھوڑی یہ ہے میرے ذہن میں کہ دیکھیں کہ اگر اس کا یہ جو ہے نا اگلا حصہ کہ وہ جس کو چاہے بخش دے، اس کی سمجھ آتی ہے کہ بھائی گناہ گار ہی ہوں گے، لیکن اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ وہ جس کو چاہے بخش دے، لیکن یہ کنفیوژن ہے کہ وہ جس کو چاہے سزا دے، مطلب کیا اس میں بخشے ہوئے اور نیک لوگ بھی آ سکتے ہیں کہ اللہ چاہے تو سزا دے؟ کیونکہ اگر یہ اتنا ہوتا نا کہ وہ گناہ گاروں میں سے جس کو چاہے بخش دے اور نیکوکاروں میں سے جس کو چاہے سزا دے تو پھر سمجھ آتی ہے، لیکن وہ جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے بخش دے، اس کی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ کیا مطلب اس کا ہو سکتا ہے۔ یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے یعنی گناہ کاروں میں سے جس کو چاہے وہ عذاب کر دے، اور جس کو گناہ کار کو وہ عذاب نہ کرے، اس کو بخش دے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یظلم بل ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اس طرح تو نہیں کہ بے گناہ کو جس بے گناہ کو چاہے وہ عذاب کرے، اس طرح نہیں ہے، یعنی لوگ گناہ کار ہیں۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، کیا تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کے لیے زمین آسمان کی بادشاہی ہے، وہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے مغفرت کرے، یعنی گناہ کاروں میں سے جو مستحق عذاب ہیں، جس کو اس طرح نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے تو عذاب کر دے، نہیں، گناہ کاروں میں سے جو مستحق گناہ عذاب ہیں، اگر کسی کی مغفرت کرے تو مغفرت کرے اور کسی کو چاہے عذاب دے تو عذاب۔ بہت شکریہ سر، بس لاسٹ سوال ہے میرا یہ کہ یہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں نا، ان کا دیکھیں کہ ہر آیت کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا ہے، تو آیا یہ نام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت سورت اور آیت کا نام اسی وقت آتا تھا کہ یہ بعد میں ان کے نام رکھے گئے؟ ان کی کیا سورتوں کے نام ہے، سورتوں کے نام ہے، اس ہمیں نہیں معلوم، یہ نہیں معلوم۔ بعض صورتیں ہیں نا ان کا حدیث میں اسم مذکور ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ نجم ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ احزاب ہے، ان کا نام احادیث میں مذکور ہے۔ اب یہ نام ہمارے احادیث میں ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ نام پڑ گئی تھی نہیں پڑی تھی، یا یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، یہ تاریخ اس کا نہیں معلوم، یہ لوگوں نے رکھی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ احادیث میں یہ نام مذکور ہیں، ٹھیک ہے نا، شاید ہو سکتا ہے کوئی ایسا سورہ ہو اس کا نام احادیث میں مذکور نہ، مجھے یاد نہیں پڑتا، لیکن اکثر صورتوں کے نام مذکور ہیں، لیکن یہ نام کیسے پڑے ہیں ہمیں اس کو تاریخ میں مذکور نہیں ہو، اس کی شرح ہمیں نہیں معلوم۔ تو سر یہ جو سورہ توبہ سے پہلے کہتے ہیں جی بسم اللہ نہیں ہے، تو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ سورہ توبہ سے پہلے کیونکہ یہ مجھے جو یاد پڑتا ہے نا، مجھے یہ حدیث ہے یا نہیں ہے مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ براءت کے لیے، سورہ توبہ کس کے لیے؟ براءت کے لیے، بیزاری کے لیے، اور یہ غیر مناسب ہے کہ اس میں رحمان اور رحیم کی صفت ذکر کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا کرم رب والا، اور براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ اللہ کی جانب سے دشمنی کا اعلان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دشمنی کا اعلان یہ غیر مناسب ہے، مناسبت نہیں رکھتا اس سے کہ اس سے پہلے رحمت اور رحمان اور رحیم، کیونکہ رحمان دنیا و آخرت میں رحمت کے لیے اور رحیم مومنین کے لیے آخرت میں رحمت، اس وجہ سے ذکر کیا گیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آقا جان، اللہ پاک آپ کو صحت دے، اللہ کو عزت دے، بہت مہربانی، تھینک یو۔ اوکے، کس کو لینا ہے جی؟ عثمان صاحب تو سکھتے ہو جی۔